بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام عادل خالق ہے۔ ویورز، قرآن کے شفا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پورے قرآن میں لفظ شفا 6 آیات کے اندر آیا ہے، تو آئیں دیکھتے ہیں کہ ان 6 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کن معنوں میں شفا کہا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 80 میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاؤں تو وہی مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ ویورز، یہ وہ کنورسیشن ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے باپ اور ان کی قوم کے درمیان ہوئی تھی، جو شروع ہوتی ہے اسی سورہ شورى کی آیت نمبر 67 سے لے کر 82 تک۔ ابراہیم علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ یہ کون ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں۔ تو اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا یہ تمہاری سنتے ہیں یا تمہیں کوئی نفع نقصان دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو میری رہنمائی کرتا ہے، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاؤں تو وہی مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ساری شفاؤں کا مالک ہے۔ سورہ نحل دوسری آیت چلتے ہیں، سورہ نحل 68 سے لے کر 69 تک ہے۔ اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وہی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ٹٹیوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے۔ اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو ویورز، اس آیت کے سے پتہ چلا کہ شہد کی مکھی سے جو رس نکلتا ہے، جو شربت نکلتا ہے، اللہ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے، لیکن یہ شفا الناس ہے، لوگوں کے لیے ہے۔ نمبر 3، سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 ہے، ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا وَيَشْفِ الصُّدُورِ، اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا، قلوب کی جلن مٹا دے گا۔ غیظ قلوبہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ قلوب کا غیظ، غضب جو ہے، یہ ایک بیماری ہے، اور یہ وہ بیماری سے شفا تب ملے گی جب قرآن کی اس آیت کے اوپر عمل رکے گا۔ یعنی کہ اے مسلمانوں، تم کفار جنہوں نے تمہیں تکلیفیں پہنچائی ہیں، تم ان کے خلاف جہاد کرو، اور جو تکلیفیں تمہیں پہنچی ہیں، جس کے نتیجے میں تمہارے قلوب کے اندر غیظ اور غضب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے گا تمہیں فتح یابی کی صورت میں، تمہاری مدد کی صورت میں، جب تم انہیں زیر کر لو گے۔ بالکل یہی غیظ اور غضب جو ہے آج بھی ہم تمام دنیا کے مسلمانوں کے اندر ہے، جیسا کہ کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر، عراق کے اندر، افغانستان کے اندر جو ہماری بہن بیٹیوں کی عصمت داری کر رہے ہیں کفار، اس پر جو غیظ و غضب ہمارے دل کے اندر ہے۔ تو یہ جو آیت ہے یہ ہمیں شفا تب دے گی جب ہم اس کے نتیجے میں جہاد کریں گے، اور اللہ ضرور انشاءاللہ ہماری مدد فرمائے گا، اور ہم انہیں زیر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے جو قلوب کے اندر غیظ ہے ان کے خلاف وہ مٹ جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس آیت پر عمل کریں گے تو تب ہی ہمیں شفا ملے گی۔ نمبر 4، سورہ یونس آیت نمبر 57، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کریں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے الناس کہا، اور یہ بات کہی کہ یہ شفا ہے جو کچھ دلوں میں ہے۔ دلوں میں کیا ہوتا ہے؟ کون سی بیماریاں ہوتی ہیں؟ قرآن نے وہ کون سی بیماریاں کہی ہیں جو دلوں کے اندر ہوتی ہیں؟ تو قرآن کے مطابق شک کرنا ایمان کے بارے میں، منافقت کرنا، جھوٹ بولنا، دلوں میں کینہ اور بغض رکھنا اسلام کے لیے، منافقت کرنا، یہ ساری بیماریاں ہیں جن کا ذکر قرآن کے اندر بھی ہوا ہے۔ تو یہ قرآن ان کے لیے شفا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ کے اندر ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، بس ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ اور بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے جھوٹ بولنے کے سبب، یعنی وہ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے، لیکن اصل میں وہ ایمان نہیں لے کے آئے، وہ منافقت کرتے ہیں۔ یہ جھوٹ جو ہے تو قرآن اس کے لیے شفا ہے، ان کی بیماری کے لیے۔ اگر یہ پڑھیں گے، یہ دیکھیں گے تو ان کو یہ شفا دے گا۔ اسی طرح ایک اور صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ارشاد فرمایا، سورہ نور ہے آیت نمبر 50 ہے، آفی قلوبہم مرض مرتابو، ان کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی منافقت ہے، یا امرتابو، یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں اسلام کے بارے میں۔ یہاں تو یہ ہے کہ وہ منافقت کر رہے ہیں، جانتے ہیں اور جان بوجھ کر ایمان نہیں لاتے۔ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے امرتابو، یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں ایمان کے بارے میں۔
تو یہ بھی ایک بیماری ہے. تو قرآن جو ہے یہ وہ شفا دے گا اگر وہ پڑھیں گے اس کو دل سے نیت کے ساتھ, تو اس بیماری کو بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی. اسی طرح ایک اور سورہ محمد کے اندر آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے شرف فرمایا ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لا یخرج اللہ ادغانہم, کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا, اللہ ان کے دلوں کے کینے جو ہے وہ ظاہر نہیں کرے گا. تو ایسا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ضرور جن کے دلوں میں بیماری ہے, کھوٹ ہے, اسلام کے خلاف کینہ ہے, وہ ضرور ظاہر کرے گا. تو یعنی ویورز اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ وہ قرآن کے اندر بیماری کا جو لفظ ہے وہ ان صورتوں کے اندر استعمال ہوا ہے. تو یہ دل کے اندر ہوتی ہیں, لہٰذا قرآن جو ہے یہ ایک نصیحت ہے اور یہ دلوں کے روگ جو ہیں, دلوں کی یہ بیماریاں ہیں, ان کے لیے شفا ہے. نمبر 5 حامیم سجدہ کی آیت نمبر 44 ترجمہ. اگر ہم اس کو عجبی قرآن بنا کر بیچتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئیں, کیا ہی عجیب بات ہے کہ کلام عجمی ہے اور مخاطب عربی. ان سے کہو قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے, مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے یہ کانوں کی ڈانٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے, ان کا حال تو ایسے ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو. یعنی جو کفار مکہ تھے نا, وہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ بھی عربی ہیں اور قرآن بھی عربی ہے, یہ تو آپ خود سے کہیں سے گاڑ لے آئے ہوں گے. اگر یہ کسی اور زبان میں ہوتا تو ہم یقین کر لیتے کہ بھئی یہ آپ نے خود سے نہیں گڑھا, نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اگر اسی زبان میں بھی اگر ہم کسی اور زبان میں نازل کرتے تو آپ یہی کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے کہ یہ رسول تو عربی ہے اور اس کی جو قوم ہے وہ بھی عربی ہے اور یہ کسی اور زبان میں سمجھ آنے والا نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم جو ہے نا یہ مسئلہ تمہارا یہ ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے, تم یقین نہیں کرتے اس قرآن کے اوپر. اگر تم ایمان سے یقین سے اس کو سنو گے تو ضرور تمہیں یہ پتہ چل جائے گا یہ گڑھا ہوا نہیں ہے. اور یہ کیونکہ جو ایمان لے کر آنے والے لوگ ہیں, اس پر یقین کرنے والے ہیں, تو ان پر جب اس کی قرآن کی آیات بیان کی جاتی ہیں تو ان سے ان آیات سے ان کے دل کی تشفی ہوتی ہے, ان کو شفا ملتی ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں. تو لہٰذا آپ بھی ایمان لے کر آؤ تو آپ کو بھی اس میں سے شفا ملے گی. آیت نمبر 6 آخری آیت ہے, سورہ بنی اسرائیل کی ہے, آیت نمبر 82. ہم نے اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے, مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کوئی چیز میں اضافہ نہیں کرتا. یعنی جو ماننے والے ہیں, جو مسلمان ہیں, یہ صورت مکہ کے اندر نازل ہوئی جب مسلمانوں کے اوپر سخت ظلم و ستم اور تکلیفیں اٹھا رہے تھے. تو ایسی صورت کے اندر قرآن کی آیات تو ان کے لیے تشفی کا باعث ہوتی تھی, ان کے لیے خوشخبریاں ہوتی تھیں, آگے چل کر ان کے لیے کامیابی کی خوشخبریاں ہوتی تھیں اور ان کی تکلیفوں پر ان کے لیے اجر ہے. تو ان کے دل کی تشخیص ہو جاتی تھی جو کرب جو تکلیفیں انہوں نے اٹھائی تھیں مشرکین مکہ سے. لیکن جو مشرکین مکہ تھے ان کے لیے نقصان کے علاوہ اور کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوتا تھا. وہ کیا نقصان ہوتا تھا, ان کا دل کڑتا تھا, وہ جو تھے وہ کرب میں مبتلا ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کو یہ انعامات اور ان کے لیے ایسی باتیں ہو رہی ہیں رب کی طرف سے. تو اس طرح یہ قرآن جو ہے وہ دلوں کا جو کرب ہے, دلوں کی جو منافقت ہے, یہ بیماریاں ہیں, یہ ساری ان چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا کہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کی اس شفا والی جو آیت ہے اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, اور اس میں اگر کوئی کہنے میں سننے میں میرے کوئی غلطی ہوگی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.